کپڑے پہنو اور وہیں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، حریری نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی یا تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو زندہ نہیں بچو گی۔ اس عورت نے جھک کر اپنے کپڑے اٹھائے اور رخ پھیر کر جلدی جلدی پہننے لگی۔ اس نے قمیض الٹی پہن لی تھی لیکن اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پلنگ کے دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور تم بھی جامے میں آ جاؤ، میں نے پستول سے مرد کو اشارہ کر دیا۔ وہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ پتلون اٹھا کر فٹافٹ پہننے لگا اور پھر اس نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ میں اب بھی اسے پستول کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے چادر ایک طرف اچھالتے بالکل اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر میرے پستول والے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی۔ پستول میرے ہاتھ سے نکل کر چمگادڑ کی طرح اڑتا ہوا اسٹیل کی ایک پرانی سی الماری کے اوپر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا اس شخص نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ارنا بینسے کی طرح میرے سینے پر سر سے ٹکر مار دی۔ میں کراتا ہوا لڑکھڑا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وزنی ہتھوڑے سے زوردار ضرب لگائی گئی ہو۔ میرا خیال تھا وہ دوبارہ حملہ کرے گا، لیکن دوسرے لمحے اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن اسے باہر نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ حریری نے بڑی پھرتی سے اپنی ایک ٹانگ آگے کر دی اور وہ کراہتا ہوا منہ کے بل دروازے کے قریب گرا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دینے سے پہلے ہی میں نے اسے چھاپ لیا۔ اس نے ایک بار پھر وہی حربہ استعمال کیا۔ میری گرفت میں ہونے کے باوجود اس نے میرے چہرے پر سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ ٹکر میری ٹھوڈی پر لگی اور میرا نیچے کا جبڑا ہل کر رہ گیا۔ میں سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس کی کھوپڑی پر کوہنی سے ضرب لگائی، لیکن شاید اس پر زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ میرے حریف نے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اس کی دونوں بغلوں میں بازو ڈال دیے۔ اس طرح میں خود تو پیچھے جھکتا چلا گیا اور اسے اوپر اٹھاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹانگ دوہری کر کے دونوں پیر بھی اس کے پیٹ پر جما دیے اور پوری قوت سے اسے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ بھد سے پشت کے بل پلنگ پر گرا اور لڑک کر دوسری طرف زمین پر بیٹھی ہوئی عورت کے اوپر گر گیا۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میرے حریف نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ کلہاڑی پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی تھی جو اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ کلہاڑی کا دستہ تقریباً 4 فٹ لمبا تھا۔ اس کا پھل پتلا اور چوڑا تھا۔ یہ کلہاڑی لکڑیاں کاٹنے کے لیے نہیں تھی۔ کئی مہینے پہلے جب میں اندرون سندھ گیا تھا تو بہت سے مقامی لوگوں کے پاس ایسی کلہاڑیاں دیکھی تھیں جنہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، اور اب وہ شخص مجھ پر یہ خطرناک ہتھیار تانے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی ابھر آئی تھی۔ اس نے کلہاڑی کے دستے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ایک دو مرتبہ حملہ کرنے والے انداز میں لہرایا اور پھر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ میں تیزی سے ایک طرف جھکا۔ کلہاڑی پلنگ کے گدے پر لگی اور اسے کاٹتے ہوئے بلیڈ اندر تک گھس گیا۔ گدے میں ناریل کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ کلہاڑی کا بلیڈ اس میں پھنس گیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ کلہاڑی کے دستے پر ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا۔ میرے حریف نے کلہاڑی کا دستہ چھوڑ دیا اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں اس مرتبہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ مجھے ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ میں اس کے نیچے دب گیا۔ اس نے میرے جبڑوں پر دونوں طرف 2-4 کرارے قسم کے گھونسے لگائے اور پھر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے چیختا ہوا الٹے قدموں لڑکھڑا کر پھر میرے اوپر گرا۔ میں نے اسے ایک طرف اچھال دیا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے خورشید بھی سیدھے ہاتھ کو سہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے جب دروازے کے باہر چھلانگ لگائی تھی تو باہر سے خورشید ہی نے اسے گھونسا مار کر دوبارہ اندر دھکیل دیا تھا۔ حریری نے ابھی تک کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی بڑی خاموشی سے اس شخص کو پٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ ہم دونوں کے درمیان فٹ بال بن گیا تھا۔ کمرے میں زیادہ جگہ نہیں تھی، اس لیے ہمارے یہ کھیل بھی زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکا، اور اس شخص میں بھی شاید اب زیادہ دیر تک مار کھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تم لوگ کون ہو اور اس طرح میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ وہ ایک ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں سے رسنے والا خون پوچھتے ہوئے بولا۔ یہ سوال تم پہلے پوچھ لیتے تو بات اتنی نہ بڑھتی، میں نے جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ کسی کے گھر میں اس طرح گھسنا جرم ہے، اخلاقی بھی اور قانونی بھی۔ میں تم صرف اس بات کا جواب دو گے جو ہم پوچھیں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ عورت تمہاری؟ میری بیوی ہے یہ۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے کچھ کہنے سے پہلے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو کھال ادھیڑ دوں گا، میں نے کہا۔ تم اسے نور ہوٹل سے لے کر آئے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ میری بیوی۔ جھوٹ بولتا ہے یہ۔ وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
یہ مجھے ہوٹل سے لے کر آیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں تو ہم پولیس کے حوالے کریں گے۔ فی الحال خاموشی سے بیٹھے رہو۔ حریری نے اسے ڈپٹ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ تم لوگ کون ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص بولا۔ ہمارا خیال تھا پہلے کہ تم سے یہیں پر بات کریں گے، لیکن اب کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، حریری نے کہا۔ کہاں؟ وہ شخص خوفزدہ سی نظروں سے باری باری ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور ہم تمہیں یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر تم نے ہمیں کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو پھر اس مکان اور اس کی ہر چیز کو آخری مرتبہ دیکھ لو، پھر شاید تمہیں یہاں آنا نصیب نہ ہو، حریری نے کہا۔ اس نے خاموش ہو کر خورشید کو اشارہ کیا۔ خورشید کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پلنگ کے نیچے اسے ایک رسی مل گئی۔ اس شخص کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ میں نے کرسی پر کھڑے ہو کر الماری کے اوپر سے اپنا پستول اٹھا لیا۔ حریری کے اشارے پر وہ عورت بھی اٹھ گئی۔ وہ اب بھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور واسطے دے دے کر اپنی جان بخشی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے بتی بجھا کر دروازہ بند کر دیا۔ مکان سے باہر آ کر بھی میں نے بیرونی دروازہ بھیڑ کر اوپر کی زنجیر لگا دی اور ہم پرپیش گلیوں میں چلنے لگے۔ کار کے قریب پہنچ کر ہم رک گئے۔ خورشید، حریری اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اسے لے کر میرے ٹھکانے پر پہنچو۔ اگر یہ راستے میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے مار کر لاش کسی سڑک پر پھینک دینا۔ اور ہاں، وہ اس عورت کی طرف گھوم گئی، تم ہمارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھو۔ عورت ایک بار پھر گڑ گڑانے لگی۔ حریری نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اسے خاموش کرا دیا۔ خورشید اس شخص کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حریری نے کار کے دروازے کھول دیے۔ میں اس عورت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور حریری نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ تنگ سی گلی میں گاڑی ریورس میں لے جانا خاصا مشکل کام تھا، لیکن حریری بڑی مہارت سے گاڑی پیچھے لیے جا رہی تھی اور پھر ایک موڑ پر پہنچ کر اس نے کار کو دوسری گلی میں موڑ دیا۔ خورشید اس شخص کو دھکیلتا ہوا اس گلی میں مڑ گیا جہاں سیاہ رنگ کی اسٹیشن ویگن کھڑی تھی۔ حریری جس طرح کار کو گلیوں میں گھما رہی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ راستوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم لی مارکیٹ کے مرکزی چوک پر نکل آئے۔ چوک کی رونق میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کراچی کے بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں رات ہوتی ہی نہیں تھی، اور لی مارکیٹ کا یہ مرکزی چوک بھی ان میں سے ایک تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی وہ عورت پہلے تو محنت سماجت کرتی رہی، پھر اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ہم اندرونی سڑکوں پر گھومتے ہوئے نشتر روڈ پر آ گئے۔ یہاں بھی ابھی تک بعض مقامات پر خاصی رونق تھی۔ بازار حسن بھی اس علاقے میں واقع تھا۔ حریری نے ایک موڑ پر گاڑی روک لی۔ اس جگہ 2 ریسٹورنٹ بھی تھے اور 5 سگریٹ کے 3-4 کیبن بھی۔ خاصی رونق تھی وہاں۔ ناجی، اس عورت کو یہیں اتار دو، حریری نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں نہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں مت اتارو، یہ لوگ مجھے بھیڑیوں کی طرح چیر ڈالیں گے۔ وہ عورت گھگھیائی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ یہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے؟ حریری نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے اتر جاؤ ورنہ میں کسی کو بلا کر تمہیں اس کے حوالے کر دوں گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے جھک کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت خوفزدہ سی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک پان کے کھوکھے کے قریب کھڑے ہوئے کچھ لوگ بھی ادھر دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک آدمی سگریٹ کا گچھ لگاتا ہوا کار کی طرف آنے لگا۔ میں نے اس عورت کو دھکا دے کر نیچے اتار دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس لمحے حریری نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم نشتر روڈ، لسبیلا چوک، 3 ہٹی اور لیاقت آباد سے ہوتے ہوئے عائشہ منزل کی طرف نکل آئے۔ میں اگلی سیٹ پر آ گیا۔ راستے میں پولیس نے 2 مرتبہ ہماری گاڑی کو روکا تھا، لیکن حریری کی وجہ سے ہمیں پریشان نہیں کیا گیا۔ عائشہ منزل سے حریری نے گاڑی دستگیر سوسائٹی کی طرف موڑ لی۔ یہی سڑک یاسین آباد سے ہوتی ہوئی گلشن اقبال تک چلی گئی تھی۔ خورشید وغیرہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، کہیں پولیس نے انہیں نہ روک لیا ہو۔ میں نے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ تجربے کار لوگ ہیں، حریری نے جواب دیا۔ پولیس سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حریری نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ اس کوٹھی کے نیچے تہہ خانہ بھی تھا۔ قیدی کو فوراً ہی تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ قیدی محمد بخش تھا، جس کا فون نمبر دستگیر والے مکان کے ٹیلی فون کے پشت پر لکھا ہوا ملا تھا۔ تابندہ تہہ خانے میں نہیں آئی۔ میں اور حریری، خورشید اور کمال کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھے۔ محمد بخش گرد آلود فرش پر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ہاں تو محمد بخش، حریری اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھے دیکھتے ہی پہچان تو لیا ہوگا، لیکن خاموش رہے، جیسے میں بھی تمہیں پہچان جانے کے باوجود خاموش رہی۔ لیکن اب میں تمہیں نہیں جانتا،
اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، محمد بخش نے جواب دیا۔ حریری نے اس کے سینے پر زوردار لات رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا پشت کے بل لڑک گیا۔ میں جو چہرہ ایک بار دیکھ لیتی ہوں اسے کبھی نہیں بھولتی، حریری نے کہا۔ تم ان مزدوروں میں سے ایک ہو جنہیں شہر سوختہ میں کھدائی کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ تمہارا نام محمد بخش نہیں پرویز ہے۔ میں نے تمہیں کیمپ میں صرف ایک مرتبہ۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ محمد بخش یا پرویز نامی شخص نے حریری کی بات کاٹ دی۔ میرا نام، تمہارا نام کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، حریری نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن تم وہی ہو جو اپنے دوست کے ساتھ ہمارے کیمپ سے ممی لے کر فرار ہوئے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے نہ صرف مجھے پولیس کو بھی ایک بڑی رقم دینی پڑی بلکہ اور بھی بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ میں اس وقت تم لوگوں کی تلاش میں ہوں۔ تمہارا دوست شاید کوئٹہ میں مارا گیا تھا، لیکن تم ممی والا تابوت لے کر غائب ہو گئے تھے۔ میں نے تمہاری تلاش میں اپنا بہت کچھ گوایا ہے، لیکن اگر تم وہ ممی میرے حوالے کر دو تو میں سب کچھ بھول جانے کو تیار ہوں، اور تمہیں ایک نہایت معقول رقم بھی دی جائے گی جس سے تم اپنی باقی زندگی اطمینان و سکون سے گزار سکو گے۔ دوسری صورت میں تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دوں گی اور تمہیں اس وقت تک مرنے بھی نہیں دوں گی جب تک ممی کے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ میں کسی ممی کے بارے میں نہیں جانتا۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پرویز نے جواب دیا۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، لیکن تم ایسا نہیں چاہتے، حریری نے کہتے ہوئے خورشید اور کمال کو اشارہ کیا۔ کمال نے آگے بڑھ کر پرویز کے ہاتھ کھول دیے اور اسے پتلون کی بیلٹ سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کر دیا۔ پرویز کراہ کر دہرا ہو گیا۔ کمال نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا اوپر اٹھا دیا۔ زوردار ضرب پرویز کی ٹھوڑی پر لگی۔ وہ چیختا ہوا سیدھا ہو گیا اور پھر کمال نے اسے گھونسوڑ ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ خورشید بھی اب کار خیر میں شامل ہو گیا تھا۔ میں خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اور جب مڑ کر دیکھا تو حریری تہہ خانے میں نہیں تھی۔ پرویز ان دونوں کے درمیان فٹ بال بنا رہا۔ چند منٹ بعد حریری تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گوشت کاٹنے والا چاپر تھا جس کی دھار خاصی تیز تھی۔ اس نے زبان کھولی یا نہیں؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ ابھی تو کچھ نہیں بکا میڈم، لیکن آپ پریشان مت ہوں، یہ 5 منٹ میں زبان کھول دے گا، خورشید نے کہا۔ تم لوگ رات بھر اس پر تشدد کرتے رہو گے تو بھی یہ کچھ نہیں بتائے گا، حریری نے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر رکھو، میں 1 منٹ میں اس کی زبان کھلواتی ہوں۔ کمال نے پرویز کو زمین پر گرا کر جکڑ لیا، جبکہ خورشید نے اس کا ایک ہاتھ فرش پر رکھ کر بڑی سختی سے گرفت میں لے لیا۔ حریری قریب آ گئی۔ اس نے چاپر اوپر اٹھایا۔ پرویز کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میں نے حریری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بے پناہ صفا کی تھی۔ اس کا چاپر والا ہاتھ بڑی تیزی سے نیچے آیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پرویز کی بھیانک چیخ تہہ خانے میں گونج اٹھی، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹ چکی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی مجروح ہاتھ کو پکڑے گرد آلود فرش پر لوٹ رہا تھا۔ کٹی ہوئی انگلیوں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر حریری کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درندوں جیسی صفاقی تھی اور آنکھوں کی چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگی۔ کتنی معصوم تھی وہ، لیکن ایک دم درندہ بن گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین سا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میرے سامنے تھی جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ حریری خود بھی ویسی صورتحال کا شکار رہی تھی۔ پہلے ایک مورتی کے لیے اس کے باپ کو قتل کیا گیا، وہ اپنی ماں کے ساتھ جان بچانے کے لیے بھاگتی رہی تھی۔ پھر اس کی ماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کی عزت کو بھی ہوس کی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ قدم قدم پر دھوکے اور فریب کا شکار ہوتی رہی۔ اس کے پیچھے ہوس زر تھی اور کچھ نہیں۔ یہ شخص اس کے کیمپ سے ایک بہت قیمتی ممی چرا کر لے آیا تھا، اور وہ عرصے سے اس کی تلاش میں تھی۔ اب جب کہ وہ مل گیا تھا تو اسے کسی طرح معاف کر سکتی تھی۔ اسے دولت کے لیے لوٹا گیا تھا، قدم قدم پر دھوکے دیے گئے تھے، اس کے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور وہ خود دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے تو ابھی صرف 2 انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مورتی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ پرویز کا قیمہ بھی بنا سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ فرش پر رکھو، حریری گرائی۔ اب میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی، اس کا پورا ہاتھ کلائی سے کاٹ دوں گی، پھر دوسرے ہاتھ کی باری آئے گی۔ خورشید اور کمال نے پھر پرویز کو گرفت میں لے لیا۔ خورشید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرش پر رکھ دیا۔ حریری نے چاپر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو پرویز چیخ اٹھا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ حریری نے ہاتھ نیچے کر لیا۔
بتاؤ جلدی بولو، وہ غرائی۔ ممی کا تابوت اس مکان میں پلنگ کے نیچے زمین میں دفن ہے، پرویز نے جواب دیا۔ زمین کچی ہے، تابوت بھی زیادہ گہرائی میں نہیں ہے۔ حریری ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ کمال، تم یہیں رکو گے؟ میں تابندہ کو بھیجتی ہوں، وہ اس کے زخموں کی ڈریسنگ کر دے گی۔ اگر یہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو گولی مار دینا، اور تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مجھے اور خورشید کو اشارہ کیا۔ ہم تینوں اوپر آ گئے۔ حریری نے چار پر کچن میں پھینک دیا اور تابندہ کو کچھ ہدایت دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں اور خورشید بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ تابندہ بھی گیٹ بند کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی تھی۔ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ خود حریری نے سنبھال لی۔ میں اور خورشید پچھلی سیٹ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آتی حریری نے وین کو طوفانی رفتار سے دوڑا دیا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے، سڑکیں سنسان تھی۔ حریری وین کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ گرو مندر کے قریب پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو حریری نے رفتار کم کر لی۔ ناجی وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بولی، خورشید کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں، میری بات سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گیا، میں نے جواب دیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر خورشید والی سیٹ پر آ گیا۔ خورشید سیٹ پر لیٹ گیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وین رک گئی۔ 3-4 پولیس والے رائفلیں سنبھالے الرٹ کھڑے تھے۔ ایک ASI ڈرائیونگ سائٹ پر آ گیا۔ آپ لوگ کون ہیں اور اس وقت؟ آفیسر، حریری نے اس کی بات کاٹ دی، میرے بھائی پر دل کا دورہ پڑا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے، تاخیر اس کے لیے جان لیوا ہے، بہتر ہوگا کہ اپنا ایک آدمی گاڑی میں بٹھا دو، اور راستے میں ہم سے سوال جواب کرتا رہے گا۔ نوجوان ASI نے پیچھے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ حریری نے اندر کی بتی جلا دی۔ خورشید کی حالت ایسی تھی جیسے واقعی اس کا دل کا دورہ پڑا ہو۔ پلیز جائیے آپ لوگ، آفیسر نے دروازہ بند کر دیا۔ حریری نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وین کو زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ تقریباً 50 گز آگے نکلتے ہی خورشید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں تو کسی تھیٹر میں ہونا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند منٹ پہلے تمہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے واقعی دل کا بہت شدید دورہ پڑا ہو۔ دنیا ایک بہت بڑا اسٹیج ہے میرے دوست، خورشید نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں اداکاری کرنی ہی پڑتی ہے۔ ایسے اس وقت تو میڈم حریری کی ذہانت کی داد دینی پڑے گی، جس کی بروقت سوچ نے ہمیں بچا لیا۔ ہاں، اس کی ذہانت کا تو میں شروع ہی سے قائل ہوں، میں نے جواب دیا۔ حریری ہماری گفتگو سے بے نیاز تیز رفتاری سے وین دوڑاتی رہی۔ اس کے بعد راستے میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ لی مارکیٹ والے چوک کی رونق اجڑ چکی تھی۔ ایک آدھ ریسٹورنٹ ہی کھلا تھا، گاہک بھی اکا دکا ہی تھے۔ حریری نے وین بابا ہوٹل کے سامنے والی گلی میں موڑ لی اور 2-3 گلیاں گھوم کر اس جگہ روک لی جہاں پہلے کمال ہمارا منتظر تھا۔ اب وین اس جگہ چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پھاٹک والی گلی میں داخل ہو گئے، اور جب مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے پرویز والے مکان کے سامنے پہنچے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے یہاں سے جاتے ہوئے باہر سے کنڈا لگایا تھا، لیکن اب باہر سے تو کنڈا کھلا ہوا تھا، تاہم اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں نے سرگوشیوں میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خورشید کے کاندھے پر چڑھ کر دیوار پر چڑھ گیا اور بڑی آہستگی سے اندر کود کر دروازہ کھول دیا۔ حریری اور خورشید بھی اندر آ گئے۔ خورشید کے ہاتھ میں پستول تھا اور حریری نے بھی اپنے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال لیا۔ ہم ایک دوسرے سے ہٹ کر دبے قدموں آگے بڑھنے لگے۔ پہلے میں اس راہداری نما راستے میں داخل ہوا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد رک گیا۔ ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی وزنی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھا، لیکن اسی وقت سامنے سے ایک آواز سنائی دی، یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک شعلہ میری طرف لپکا اور وہ مکان فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے پہلی آواز سنتے ہی ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرتے ہوئے میں نے بھی گولی چلا دی۔ وہ آدمی غالباً میری طرف دوڑا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی کے ساتھ اس شخص کی چیخ بھی گونج اٹھی اور پھر مکان میں ہلچل سی مچ گئی۔ حریری اور خورشید بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یہ کھنڈر نما مکان میدان جنگ بن گیا۔ خورشید دوڑتا ہوا اس دروازے کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ دروازے سے آگے ایک کھڑکی تھی، اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر پہ در پہ فائرنگ شروع کر دی۔ کمرے سے ایک اور چیخ سنائی دی اور چند سیکنڈز بعد ایک اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی، فائرنگ بند کر دو، میں باہر آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، باہر آ جاؤ، خورشید نے بھی چیخ کر جواب دیا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم ہمارے گھیرے میں ہو، کوئی غلط حرکت کی تو چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ ایک آدمی کمرے سے باہر نکلا، جس نے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ سندرشن تھا۔ ہندوؤں کی فطرت کے بارے میں نے جن خیالات کا اظہار پہلے کیا تھا وہ ایک بار پھر بالکل درست ثابت ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سندرشن نے پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہی سے ہمارا تعاقب کر کے محمد بخش عرف پرویز کے اس ٹھکانے کا سراغ لگا لیا تھا۔ ہم پرویز کو لے کر یہاں سے چلے گئے تھے،
لیکن اسے شاید شبہ ہوگا کہ ممی والا تابوت اسی مکان میں کسی جگہ پوشیدہ ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔